حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ گیا اور پردہ ڈال لیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں جب اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹی کی خوشخبری پر اظہار تعجب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹی کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا فرمایا، باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے نطف سے پیدا فرمایا۔ ان مثالوں سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی تخلیق کے لیے کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے ہاں بچہ کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے یا بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے؟ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھونکا مارا جس سے وہ حاملہ ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیت الخلا تشریف لے جانا یہ اگرچہ خوشخبری تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عظمت و خفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلائی کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقہ بیت لحم تشریف لے گیا تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکے۔